العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسعادت ولادت مبارکہ سے 25 روز 35 روز 50 روز روایات کا اختلاف ہے. ابرا ظالم کے ہاتھیوں کی اور لشکر کی تباہی کا قصہ پیش آیا. ہوا یہ کہ یمن کے علاقے میں انہوں نے ایک کعبۃ اللہ کے مقابلے میں عبادت گاہ بنائی. کہ لوگ حج کے لیے طواف کے لیے جو کعبۃ اللہ تشریف لے جاتے ہیں وہ یمن آئیں، مکہ کا وقار ختم ہو، یمن کا وقار بڑھے.
مکہ مکرمہ میں کچھ نوجوان وہاں پہنچے، کسی غرض سے گئے تھے۔ کئی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ ایک نے اس عمارت میں جا کے غلاظت کی، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس عمارت کے ارد گرد آگ جلائی۔ آگ جب بھڑکی تو وہ عمارت بھی زد میں آئی اور جل گئی۔ اس غصے میں اور اس نتیجے میں کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کا پروگرام ابرا نے بنایا۔ لشکر بڑا، ہاتھی، فوج، مکہ مکرمہ کے درمیان جتنے بھی عربی قبائل آمنے سامنے ہوتے نا، انہیں شکست دیتا، نقصان پہنچاتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب آ کے رکا۔ تھوڑی سی آواز ٹھیک کرو، بھاری ہے۔ جیسے مکہ مکرمہ کے قریب رکا نا تو ارد گرد لوگوں کے مال مویشی چر رہے تھے۔ اس نے ان مال مویشیوں پر قبضہ کر ڈالا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کو اللہ پاک نے بڑی وجاہت، بڑا باروب چہرہ، بڑا حسن وہ عطا کیا ہوا تھا۔ آپ تشریف لائے، جیسے جناب عبد المطلب آئے نا تو مسئلہ یہ بنا کہ ابرا بڑا اپنا تخت، ایک شاہانہ انتظام تھا، لیکن جناب عبد المطلب کا چہرہ دیکھ کر نا ابرا بھی مرعوب ہو گیا، کانپنے لگا۔ اتنی وجاہت، اتنا باروب، اتنا حسن۔ تو اس نے یہ تو نہیں مناسب لگا اسے کہ میں جناب عبد المطلب کو تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں، لیکن وہ خود تخت سے نیچے اترا اور جناب عبد المطلب کے پاس بیٹھ گیا۔ عام روایت یہی ہوتی تھی کہ سربراہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوتا، سائل سامنے کھڑا ہو کے اپنی کلام اور اپنی گفتگو کرتا، لیکن یہ نیچے آیا۔ آل وال ہوا، اکرام ہوا، احترام کیا اس نے۔ جی بتائیں کیا مدد، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ پہ تو قابض ہے، تیری فوج قابض ہے، میرے اونٹ جو ہے نا وہ میرے حوالے کر۔ تو ابرا کو بڑا عجیب لگا، میں بڑا مرعوب تھا، آئے گا بات چیت کرے گا، لیکن آپ بڑے عجیب نکلے ہو کہ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ میں مکہ پہ حملہ آور ہونے لگا ہوں، کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ جناب عبد المطلب کا جواب سنیں۔
انا رب الابل وللبیت رب، ابرا یاد رکھ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور ان کی بات کر رہا ہوں۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ، جیسے اونٹ میری ملکیت میں ہے، میں مالک ہوں، اسی طرح یہ جو بیت اللہ ہے اس کا بھی مالک موجود ہے۔ توجہ کرو، اونٹ میری ملکیت ہے، میری روزی روٹی ہے، میرا نظام زندگی ہے، اس لیے میں اونٹوں کی بات چیت کر رہا ہوں تم سے کہ میرے حوالے کر۔ میں نگران ضرور ہوں، ہم کعبۃ اللہ کے مجاور ضرور ہیں، ہم کعبۃ اللہ کے وارث اور متولی ضرور ہیں، لیکن مالک نہیں۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ، مالک اور ہے اور وہ موجود ہے۔ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت بھی اتنی نہیں جانتا جتنا وہ مالک و مختار اپنے گھر کی حفاظت کو جانتا ہے، لہذا فکر کی بات نہیں، جا تیری مرضی ہے، واپس جا یا جا کر حملہ آور ہو۔ ابرا ظالم نے اونٹ واپس کیے جناب عبد المطلب کے، آپ آئے اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، یار دائیں بائیں پہاڑوں پر چلے جاؤ، ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ اپنے مکان و اپنے گھر کی حفاظت نہ فرمائے۔ سارا مکہ مکرمہ خالی ہو گیا ہے، لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ ابرا نے حکم دیا ہے لشکر کو، ہاتھیوں کو، لیکن عجیب بات ہے، ایک ہاتھی ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف چلائیں تو چلتا ہی نہیں۔ نگران کو بلایا، جتنی ہیلو حجت ہو سکتی تھی وہ کی تاکہ ہاتھی کو لے جایا جائے، لیکن ہاتھی ایک قدم بھی آگے نہیں چلا، یمن کی جانب رخ موڑا، ہاتھی چلنے لگ گیا، چکر کاٹ کے جب دوبارہ مکہ مکرمہ کی جانب رخ کیا تو ہاتھی رک گیا، لیکن ابرا باز نہیں آیا، اس نے سبق حاصل نہیں کیا، بدستور قائم و دائم رہا کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، غور کریں دیکھے کیا حالت کر دی میں اللہ پاک نے ہاتھیوں والے لشکر کی۔ مولا کیا حالت؟ اللہ فرماتے ہیں، ارسل علیہم طیرا ابابی، پرندوں کا جھنڈ آیا ہے، لشکر آیا ہے، ایک پتھر چونچ میں، اور ہر پرندے نے دو دو پتھر اپنے پاؤں اور پنجوں میں اڑان بھری ہے، آ کر ہاتھیوں کے لشکر پہ ہر پرندے نے تین تین پتھر گرا دیے، جدھر پتھر لگا ہے دوسری جانب سے نکل گیا ہے۔ اتنا کام دنیا والوں کی بنائی گولی نہیں کرتی
جتنا کام پروردگار کے بنائے ان پتھروں اور ان کنکریوں نے کر ڈالا ہے۔ نہ ہاتھی بچے نہ وہ لشکر بچا۔ اللہ نے فرمایا لوگو یہ کعبہ ہے، کعبہ بنانے والا، بنیاد رکھنے والا پیچھے ابراہیم موجود ہے۔ میں پروردگار نے دیکھتی آگ میں ابراہیم خلیل کی بھی بڑے باکمال طریقے سے حفاظت فرمائی تھی، اور میں اللہ کریم نے کعبۃ اللہ کی بھی بڑے عجیب طریقے سے حفاظت فرمائی ہے۔ اگر دنیا کا خیال ہے کہ کعبہ مٹ جائے، دنیا کا خیال ہے کہ کعبہ پہ قبضہ جما لیا جائے، دنیا کا خیال ہے کہ کعبے سے دین فطرت کا خاتمہ کر دیا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے کعبۃ اللہ کے اندر ایک نشان رکھوا دیا۔ تو جو کر رہے ہیں آپ عجیب بات عرض کرو، مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے، ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اللہ پاک نے وہ بطور علامت اور بطور نشان کعبۃ اللہ میں رکھوا دیا۔ حاجی جاتا ہے، عمرے والا جاتا ہے، مقام ابراہیم میں اس موجود پتھر کی زیارت کرتا ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ یہ علامت ہے کائنات والوں کے لیے۔ آج بھی اگر کسی کا خیال ہو کہ ہم کعبۃ اللہ پہ قابض ہو جائیں گے، کل ابرا کا بھی خیال تھا کہ میں کعبۃ اللہ کو منہدم کروں گا، اللہ کریم نے فرمایا کائنات کے لوگوں، زمانہ گزر گیا، ابراہیم خلیل کے قدموں کے نشانات والا پتھر موجود ہے۔ میں اللہ نے بنانے والے کے قدموں کے نشانات نہیں مٹنے دیے، یاد رکھ لو میں اللہ اسی طرح کعبہ کو بھی مٹنے نہیں دوں گا۔ اور میں ایک عجیب بات اور ذکر کر دوں، مکہ مکرمہ میں یہ پتھر موجود ہے، اور جب آپ مدینہ طیبہ کی جانب رخ فرمائیں تو مدینہ میں دو چیزیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک چیز ہے کھجور، اور دوسرے نمبر پر ہے اونٹ۔ تو جو کر رہے دو چیزیں بڑا تعجب ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہ جو کھجور کا وجود ہے، اور دوسرے نمبر پر مدینہ طیبہ میں جو اونٹ کا وجود ہے۔ مولا کریم شہر جو مدینہ ہے، اور پھل یہاں پر نہیں لگتا، انگور کوئی نہیں، دیگر پھلدار درخت کوئی نہیں، جدھر جائیں گے ادھر ہی آپ کو کھجور ہی کھجور نظر آئے گی۔ اور مدینہ طیبہ میں جو جانور ہے وہ اونٹ ہے۔ کیسا امتیاز ہے اور کیسی خصوصیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، مدینہ طیبہ کے لوگوں کی ضرورت چونکہ اونٹ ہے، صحرا ہے، اور کوئی سواری اتنا کام نہیں دیتی جتنا اونٹ کام دیتا ہے، لیکن گردن اونچی ہے، وہاں پر کوئی اور میں اللہ پاک پھل کا درخت لگاتا یا کوئی بیل لگاتا تو یہ اونٹ ہے، منہ مار مار کے ان پھلوں کو خراب کر دیتا۔ کسی بھی شہر میں پھل خراب ہو جائے کوئی اتنی بڑی بات نہیں،
لیکن میرے محمد الرسول اللہ کے شہر کی کھجوریں برباد ہونے لگے، یہ میں اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے میں اللہ پاک نے اونچی گردن والے اونٹ کے مقابلے میں کھجور اونچا درخت بنایا تاکہ کائنات والوں کو یہ پتہ چل جائے میں اللہ نے کعبہ بنانے والے ابراہیم کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بنایا اس پتھر کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا، کعبۃ اللہ کے وجود کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا، اور محمد الرسول اللہ کے شہر کے پھلوں کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ جو اللہ کعبے میں رہنے والے پتھر کو نقصان نہیں ہونے دیتا، جو اللہ پیغمبر کے شہر کے پھل کھجور کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، یہ یقین بنا لو کہ وہ پروردگار نہ کعبۃ اللہ کو نقصان پہنچنے دے گا، نہ کعبۃ اللہ کے امام محمد الرسول اللہ کو نقصان پہنچنے دے گا، نہ کعبۃ اللہ سے آنے والے دین اسلام کو نقصان پہنچنے دے گا۔ تو یہ جو ابرا ظالم کا قصہ ہے نا، یہ 25 دن پہلے، 33 یا 35 دن پہلے یا 50 دن پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے یہ قصہ درپیش آیا ہے۔ ایک بات عرض کروں اور بات ختم۔ لشکر طاقتور ہے، مکہ والوں سے گھیرا ہوا ہے اس نے مکہ مکرمہ کو۔ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرا بس نہیں، بلکہ رب جانے، کعبہ جانے۔ اللہ کریم کے قرآن نے نشاندہی فرمائی ہے، اگر کوئی بندہ تمہیں گھیر لے، دشمنیاں پڑ جائیں، مقابلے پڑ جائیں، لوگوں کے ساتھ الجھن بن جائے، کمزور و مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ایک در موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او فوض امری اللہ، اس وقت اپنی کمزوری کا اعلان کر کے کہا کرو کہ میں نے اپنے سارے معاملات کس کے سپرد کر دیے۔ جب تم اپنے سارے کام اور معاملات اللہ کے سپرد کر دو گے، جس طرح میں اللہ نے کل کعبہ کو بچایا تھا، اسی طرح آج میں اللہ تعالیٰ کعبے کے ماننے والوں کو بھی بچا لوں گا اور محفوظ فرما دوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ توکل اور وہ بھروسہ جو ہمارا پروردگار عالم پہ ہونا چاہیے وہ ہمارا موجود نہیں۔ یہ کمی ہے اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے جس کے ہم سارے مسلمان شکار ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔